خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے کاروباری مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن جو خاموشی سے کسی بھی ادارے کے وسائل کو ضائع کرتا رہتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے چھوٹی موٹی خریداریوں کا انتظام۔ اور ہم دیکھیں گے کہ پروکیورمنٹ کارڈز، جنہیں پی کارڈز بھی کہتے ہیں، اس مسئلے کا ایک کتنا زبردست حل ہے۔ تو چلیں اس سوال سے شروع کرتے ہیں۔ دفتر کے لیے کچھ اسٹیشنری یا دوسری چھوٹی موٹی چیزیں خریدنے کی اصل قیمت کیا ہے؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جتنے کی چیز ہے اتنی ہی قیمت ہے، لیکن اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اس میں چھپی ہوئی انتظامی لاگت بھی شامل ہے، اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس حل کی اہمیت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں مسئلے کی گہرائی کو سمجھنا ہوگا، جسے چھوٹی خریداری کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ یہ اقتباس اصل میں مسئلے کی جڑ بتا رہا ہے۔ روایتی طریقوں میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا زیادہ تر وقت چھوٹی چھوٹی خریداریوں کے بلوں کو پروسیس کرنے اور ان کا ملاپ کرنے میں ہی گزر جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انتظامی بوجھ بن جاتا ہے۔ اس مسئلے کو صرف تھیوری میں نہیں بلکہ عملی دنیا میں دیکھنے کے لیے آئیے ایک بہت بڑی کمپنی جنرل الیکٹرک کی مثال لیتے ہیں۔ ان کا کیس اس مسئلے کو بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے۔ یہاں ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے۔ جنرل الیکٹرک نے جب جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ان کے 82% انوائسز چھوٹی رقم کے لیے تھے، خاص طور پر $2500 سے کم۔ ذرا سوچ کے دیکھیں، ان کے کام کا کتنا بڑا حصہ صرف ان چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشنز پر مشتمل تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ جنرل الیکٹرک کو ان میں سے صرف ایک چھوٹے سے انوائس کو پروسیس کرنے میں 25 سے 40 دن لگ جاتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی لمبا اور غیر مؤثر عمل ہے۔ تو آخر اس تاخیر کا ذمہ دار کون تھا؟ وجہ تھی روایتی 3 وے میچ کا طریقہ۔ یہ ایک بہت وقت لینے والا کام ہے، جہاں ملازمین کو ہر ایک خریداری کے لیے پرچیز آرڈر، ریسیونگ رپورٹ اور وینڈر کے انوائس کو ہاتھ سے ایک دوسرے سے ملانا پڑتا ہے۔ تو اس پورے انتظامی مسئلے کا، اس سردردی کا حل کیا ہے؟ آئیے اس کہانی کے ہیرو سے ملتے ہیں، پروکیورمنٹ کارڈ۔ پروکیورمنٹ کارڈ یا پی کارڈ کی تعریف بہت سادہ ہے۔ یہ وہ کریڈٹ کارڈز ہیں جو کوئی ادارہ اپنے کچھ ملازمین کو خاص قسم کی خریداریوں کے لیے دیتا ہے۔ یہ آئیڈیا بہت سادہ ہے، لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ تو یہ پی کارڈز کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ عام طور پر دفتری سامان، چھوٹی موٹی مرمت، سفری اخراجات اور عمومی طور پر کسی بھی چھوٹی مالیت کی خریداری کے لیے۔ یاد رہے، یہ بڑی انوینٹری یا خام مال کی خریداری کے لیے نہیں ہوتے۔ اچھا، تو یہ کارڈز کام کیسے کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ پی کارڈز کس طرح ان مسائل کو حل کر کے کارکردگی کو ایک نئی سطح پر لے جاتے ہیں، جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اور یہ سلائیڈ تو فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ پرانے طریقے میں ایک لمبا چوڑا پروسیس تھا، بولیوں کی درخواست، پرچیز آرڈرز بنانا، 3 دستاویزات کو ہاتھ سے ملانا اور ہر ایک کے لیے الگ الگ چیک لکھنا۔ پی کارڈ کے طریقے میں ملازم سیدھا خریداری کرتا ہے اور کمپنی کو مہینے کے آخر میں صرف ایک اکٹھا بل ملتا ہے۔ کتنا آسان ہو گیا۔ تو اس سے اہم بہتری کیا آتی ہے؟ ملازمین کو اپنی خریداریوں پر زیادہ کنٹرول مل جاتا ہے۔ وقت ضائع کرنے والے کام جیسے دستاویزات کا ملاپ ختم ہو جاتے ہیں۔ کمپنی کو ایک ہی بڑا اکٹھا بل ملتا ہے، اور سب سے اہم بات، خریداری کے سارے ڈیٹا کا تجزیہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ ان کارڈز کا غلط استعمال بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سسٹم میں خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے بہت زبردست کنٹرولز موجود ہیں۔ تو یہ سوال بالکل فطری ہے۔ کیا کمپنی کے کریڈٹ کارڈز ملازمین کو دینا خطرناک نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم خدشہ ہے، لیکن اس کا حل بھی موجود ہے۔ اس سسٹم میں کئی حفاظتی اقدامات پہلے سے ہی شامل ہیں، جیسے کہ مینیجرز ہر کارڈ پر خرچ کی حد مقرر کر سکتے ہیں۔ کارڈز کو مخصوص قسم کے دکانداروں تک محدود کیا جا سکتا ہے، مطلب کارڈ صرف اسٹیشنری کی دکان پر چلے گا، کہیں اور نہیں۔ ہر ٹرانزیکشن کو ملازم کے حساب سے ٹریک کیا جاتا ہے، اور چونکہ بل ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا جائزہ لینا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم نے یہ پورا عمل اور اس کے کنٹرول سمجھ لیے ہیں، تو آئیے ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب ایک بڑی کاروباری حکمت عملی کے لیے کیوں اہم ہے۔ دیکھیں، اہم بات یہ ہے کہ پی کارڈ صرف ادائیگی کا ایک طریقہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں انتظامی اخراجات کو کم کرنے اور قیمتی وسائل کو آزاد کرنے کا ایک اسٹریٹیجک ٹول ہے، تاکہ وہ وسائل زیادہ اہم کاموں پر خرچ کیے جا سکیں۔
اور آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال جو اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، کہیں آپ کا خریداری کا عمل خود اس خریداری سے زیادہ مہنگا تو نہیں پڑ رہا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر ادارے کو اپنے عمل پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔